إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات، ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے اسلام کے اندر 4 مہینے حرمت والے، جن میں پہلا ماہ رجب جو گزر چکا ہے۔ ان 4 مہینوں کی قدر اور احترام اور اکرام اہل عرب بہت زیادہ کرتے۔ ان کے نزدیک بھی ماہ رجب حرمت والا، اس کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، ڈاکہ، یہ ساری چیزیں وہ حرام سمجھتے تھے۔ اسلام نے ان کی حرمت کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، تینوں یہ اکٹھے ہیں، اور چوتھا رجب ان سے الگ ہے۔ رجب چونکہ پہلا حرمت والا تھا، جس کے بعد رمضان اور
شعبان، رمضان اور شوال، پھر 3 مہینے، پھر آگے حرمت والے شروع ہوتے. تو ان 3 مہینوں کے لیے وہ تقسیم ہوتے گروہوں میں. یہی معنی ہے لفظ شعبان کا، تقسیم ہونا، گروہوں میں بٹ جانا. کیونکہ ماہ رجب سے لڑائی سے، جھگڑوں سے، قتل و غارت سے، ڈاکوں سے وہ رکے رہتے. جو ہی رجب ختم ہوتا تو لڑائیوں کا آغاز ہوتا، لوگ سفر چھوڑ دیتے. تجارت کاروبار کی جو سفر ہے ان مہینوں میں نہیں کرتے تھے، جن میں راستے میں ڈاکے اور چوریوں کا خطرہ تھا. آپ اندازہ کریں کہ اہل شرک ان 4 مہینوں کی حرمت کا کس طرح خیال رکھتے. اگرچہ انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے کچھ حرمت والے، تبدیلی کرتے تھے، لیکن رجب ان کے ہاں حرمت والا تھا ہی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور پھر احادیث میں اس کی تفصیل، حرمت والے جو 4 ہیں اس کا تعین کر دیا. چونکہ ماہ شعبان میں وہ تقسیم ہوتے، دوبارہ لڑائی اور جھگڑے اور قتل و غارت اور ڈاکے شروع ہوتے. تو اس تقسیم کی وجہ سے اس کا نام جو تھا وہ شعبان پڑا. لیکن ہمارے ہاں شعبان کے حوالے سے بہت ساری رسومات اور خرافات معروف. اس لحاظ سے ذہن میں بات یہ رکھیں کہ حرمت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھیں. لیکن ہمارے ہاں کسی مسلمان کے دل میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ جو مہینہ گزر چکا ہے یہ حرمت والا تھا، جس میں لڑائی حرام ہے، جھگڑا حرام ہے. ویسے لڑائی جھگڑا بلا ہمیشہ کے لیے حرام، لیکن ان 4 مہینوں خاص کر اس کو حرمت کا تقاضا. قتل و غارت، اہل شرک ہونے کے باوجود لڑائی سے رک جاتے کہ حرمت والا مہینہ آ گیا، جو ہی گزرے گا پھر لڑائی کریں. تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نزدیک ماہ رجب اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم یہ 4 حرمت والے ہیں، تو ان حرمتوں کا خیال رکھ. بعض دنوں کو اور بعض مہینوں کو فضیلت حاصل ہے، بعض اوقات کو فضیلت حاصل. ان اللہ کی حدوں کا خیال رکھیں اور ان کو توڑیں نہ. تو ماہ شعبان کے حوالے سے اس کے اندر جو رسومات ہیں اس حوالے سے چند گزارشات کتاب و سنت کی روشنی میں سماعت کیجیے. سب سے پہلی رسم جو ماہ شعبان کے حوالے سے معروف ہے وہ سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ کی ایک داستان اور ایک کہانی ہے. کہ انہوں نے اس مہینے میں، یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے جو ہمارے ہاں مشہور اور معروف. جو ہماری ثقافت ہے یہ ہندوؤں کی رہنے کی وجہ سے کچھ ان سے اور کچھ مجوسیوں کے مشابہت بہت زیادہ ہے.
چونکہ وہ ہمارے ماحول میں رہے اور ان کے وہ جراثیم اور ان کے وہ عقائد اور ان کے نظریات کتنے سال ہو گئے وہ یہاں سے گئے ہوئے، لیکن وہ ایسے ذہن پختہ ہے کہ نسل در نسل وہ چلتے آ رہے۔ مجال ہے کوئی بندہ غور کرے جو رسم ہم ادا کر رہے ہیں اس کا اسلام سے، دین سے، ہمارے ایمان اور ہماری ثقافت سے اس کا کیا تعلق؟ تو سینہ اویس قرنی رحمہ اللہ بہت عظیم شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور نبی علیہ السلام کی شان اور ان کی عظمت بیان کر دی تھی۔ ایک شخص جو ہے یمن میں رہتا ہے، اس کا نام اویس ہے اور اس کا قبیلہ قرن ہے، وہ مجھ پہ وہاں رہ کے ہوتے ہوئے ایمان لایا۔ اس کی ماں والدہ بوڑھی تھی، ان کی خدمت کی وجہ سے وہ رکے رہے اور سفر نہ کر سکے، کس کی ملاقات کے لیے؟ رسول اللہ کی ملاقات کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کی خدمت کے لیے رکنا کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنا بڑا ضروری عمل ہے کہ حضور کی زیارت کے لیے ادھر حضور کی شان کو، مقام کو، زیارت کو، دیدار کا جو شرف ہے اس کا اندازہ لگائیں، اور دوسروں سینہ اویس کرنے کے عامل کا اور اپنے والدین کے ادب اور احترام اور اکرام کا اور خدمت کا اندازہ لگائیں۔ کتنا سفر ہے مبارک جو حضور کی زیارت کے لیے ہو کہ آتے ہی دیکھتے ہی گویا آپ نے اپنی ذات پر جہنم کی آگ کو حرام کر لی، لیکن نہیں آ رہے، کس وجہ سے؟ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ پھر اس کا صلہ کیا ملا، اس کا مقام کیا ملا، درجہ کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا، جو مانگتے تھے اللہ دے دیتے تھے، دعائیں قبول ہوتی۔ تو آپ بھی اپنے ذہنوں میں باتیں، احادیث بٹھایا کریں، کوشش کیا کریں کہ ان پر حسب استطاعت عمل کریں، اور جن کے گھر یہ نعمتیں موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ والدین کی خدمت آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے، آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ ان کی خدمت کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کیا کریں، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے کہ یا اللہ میں والدین کی خدمت کرتا ہوں، میری یہ دعا قبول کر لے، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے۔ ذرا وہ صحیح البخاری کی جو حدیث ہے، وہ 3 بندے جو غار میں پھنسے تھے اور نکلے تھے، اس کا طرف اشارہ کر دیا آپ کو۔ تو یہ سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے رکے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رہتے ہوئے بشارت دے دی، خبر دے دی، آپ کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ ایک شخص تڑپ رہا ہے آپ کی زیارت دیدار کے لیے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے آ نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میری زندگی میں اگر وہ شخص نہ آئے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ آئے گا، اور جب آ جائے تو اس کو میرا سلام کہنا کہ آپ کو اس حدیث سے کچھ نہیں ہوا۔ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ماں کی خدمت کے لیے رکا ہوا ہے، جب وہ مدینہ میں آئے اور تجھ سے ملے میرے صحابہ، اس کو میرا سلام کہنا، اس کو میرا سلام دینا اور کہنا۔ ساتھ دوسری بات اس سے بھی کمال، اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا، اس کو میرا پیغام دینا کہ اللہ کے رسول تجھے دعا کے لیے کہہ گئے تھے، میری امت کے لیے دعا کر۔ تو امت کو کیا صدقے نہیں ہو جانا چاہیے اس حدیث،
قربان نہیں ہو جانا چاہیے۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں پڑھنا، جو ذات پر جو آپ کے لیے مغفرت اور نجات کے کتنے اسباب پیدا فرما گئے کہ میری امت کے لیے اسے کہنا کہ وہ دعا کرے۔ کیونکہ سینہ اویس کرنی موضوع نہیں ہے، وہ کرنا اس سے بہت ساری باتیں اور بہت سارے نکات ہم اس کا ذکر کرتے آگے چلتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ کہاں رسول اللہ کی شان اور کہاں اویس کرنی مقام کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ حضور کسے کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے لیے دعا کرو؟ افضل مفضول سے دعا کی خبر دے رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ یہ مت کہا کرے فلاں افضل ہے تو اسی کی دعا قبول ہوگی۔ کبھی کبھی افضل مفضول سے دعا کروائے، بڑا چھوٹے سے دعا کروائے، استاد شاگرد سے دعا کروائے، باپ بچوں سے دعا کروائے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے جب افطاری کا وقت ہوتا تو گھر کے بچوں کو اکٹھا کر کے افطاری سے پہلے دعا کرتے۔ تو یہ بھی ایک گھر میں روحانیت کا ماحول ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے دعا کروانا، اس کا نام اویس ہوگا، اس کے باپ کا نام عامر ہوگا۔ یہ ساری باتیں حضور یہاں وحی کے ذریعے صحابہ کو بتلا رہے، اور پھر یہ سیدنا عمر کے زمانے میں تشریف لے آئے۔ حضور کے زمانے میں نہیں آ سکے، صدیق کے دور خلافت میں نہیں آ سکے، سیدنا عمر کے زمانے میں۔ تو آپ کہاں کرتے تھے اگر کوئی یمن کا گروہ ہو یا وفد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے نا تو مجھے ضرور اطلاع کرے، مجھے ملائیں۔ تو آپ کو بتلایا گیا کہ یمن کا ایک وفد ہے، گروہ ہے جو آپ سے امیر المومنین سے ملنا چاہے۔ مختلف روایات ہیں مدینہ میں یا بعض روایات میں کہ آپ امیر حج کی حیثیت سے یہاں آئے ہوئے، اویس بھی یہاں حج پہ آئے ہوئے۔ تو پھر حج کے بعد جو امیر المومنین ہوتے تھے وہ وفود سے ملاقاتیں کرتے، مختلف ممالک سے مختلف علاقوں سے لوگ آتے، احکامات جاری کرتے، کوئی فیصلے کرتے، کوئی شکایات ہوتی گورنروں کی وہ پیش کی جاتی، اس کا ازالہ کرتے۔ یہ امیر المومنین کا ریاست مدینہ کا یہ انداز اور کردار تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے ہی یہ سنت جاری تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا گیا، عرض کیا گیا کہ ایک گروہ ایک وفد ہے جو یمن کا ہے، آپ سے ملنا آئے۔ تو آپ نے فرمایا تم یمن سے آئے ہو؟ جی ہاں۔ تم میں کوئی اویس نامی شخص ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، ہمارے اندر ایک اویس نامی شخص ہے۔ سارا وفد ایران تھا، امیر المومنین کیوں پوچھ رہے کہ اویس ہمارے اندر؟ میں تو ایک عامی سے آدمی تھے نا ان کے نزدیک، تو ایک وفد کا ایک حصہ یہ شریک یا ہمسفر تھے، نہیں پتا تھا پورے وفد کو کہ اس کے تذکرے آسمانوں پر ہو رہے ہیں۔ بعض گمنام بندے ہوتے ہیں جو اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ پوری کر دیتا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ہر معاشرے مرقام میں جنہیں معاشرے میں حیثیت نہیں ہوتی لیکن درجات آسمان پر ہوتے۔ اگر ایسے بندے کوئی غریب فقیر اور مسکین باعمل صحیح العقیدہ کتاب و سنت کے اعمال کے پابند اگر دیکھیں، صرف مال اور دولت کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھا گیا، ہو سکتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے وہ گمنام لوگ اللہ کے ہاں کتنا درجہ رکھتے ہو۔ تو نبی علیہ السلام کی ان حدیث کو پڑھا کریں اور سمجھا کریں۔ تم میں کوئی شخص اویس نامی ہے؟ بتلایا گیا جی امیر المومنین ہمارے اندر ایک اویس ہے۔ بتلایا گیا آپ اویس ہیں؟ جی میں۔ تمہارے باپ کا نام کیا عامر ہے؟ جی میرے باپ کا نام عامر ہے۔ تمہارا قبیلہ جو ہے وہ قرن ہے؟ جی قبیلہ ہمارا یہی۔ تو پھر بتاؤ پورے مجمع پر منظر کیا ہوگا؟
اور انداز کیا ہو جب کئی سالوں بعد صدیق کے دور خلافت، پھر سینہ عمر کا دور خلافت، حضور کا فرما، سیرت، آپ کی ایام زندگی وہ سارے جب گزر گئے ہوں گے اور حدیث پوری ہو رہی ہوگی، حضور کی خبر پوری ہو رہی، پورے مجمع میں کیفیت اور کیسی ہوگی؟ تو فرمایا جی ہاں میں اویس بن عامر ہوں، میرا قبیلہ وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ فرمایا تو یہ سلام دے گئے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام دے گئے تھے اور تو یہ دعا کی کہہ گئے تھے، تو آپ دعا کر۔ تو یہ ہے اویس رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے، معروف۔ تو ہمارا ماحول ہے ملک کا، وہ پہلے ایک شخص تلاش کرتے ہیں جس کا ادب، احترام، اکرام، شہرت، عزت، مقام، درجہ اور اس کی تاریخ ہو، جس کے لیے کچھ کھانے پینے کا پروگرام بنانا ہو تو اس کے نام کو قیس کرایا جا سکے۔ پہلے ایسی شخصیت تلاش کی جاتی، جب شخصیت مل جائے پھر اس کے حوالے سے کہانی گھڑی جاتی کہ کوئی نہ کوئی ایسی کہانی گھڑیں جس سے ان کے نام سے کچھ چیز مل جائے۔ اس طرح کئی شخصیات، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ دیکھیں کتنا ہمارے ملک میں پوجا جاتا، کون سا درجہ ہے جو انہیں نہیں دیا جاتا، غوث اعظم کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ غوث ہے اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سا درجے میں اوپر ہے، غوث اعظم ہے وہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، غوث تو اللہ ہے، یہ شان، یہ مقام، یہ عزت تو اللہ کی ہے، انہیں غوث اعظم کہا جائے، کیونکہ جو اعظم نہ ہو اس کے ساتھ اعظم لگانا ان کی عادت ہے، یعنی جو اعظم نہیں ہے، جس کے ساتھ کتاب و سنت میں اعظم نہیں لگتا، اس کو ضرور یہ لگائیں۔ اس طرح کے اعظم بہت سارے ہیں، لیکن آج اس طرف رخ رکھتے ہیں سینہ اویس کرنی رحمہ اللہ۔ تو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ذکر میں کر رہا تھا کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس قوم پر، اس قوم کی جہالت پر اور ان کے فکر پر کہ ایک گروہ جو عقیدے میں، عمل میں حنفی ہے، وہ ان کے نام کی 11ویں دیتے، یعنی اس پیر کے نام پہ 11ویں کا سلسلہ جاری ہے، جو ان کا ہم مسلک نہیں، جو ان کا ہم عقیدہ نہیں، جو ان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن کھانے کے لیے اور کھیر کے لیے اور 11ویں کے لیے اور چاول کے لیے بندہ ملنا چاہیے چاہے کوئی ہو۔ یعنی ان کی پوری کتاب پڑھ لیں، ان کی پوری سیرت پڑھیں، ان کا کردار پڑھیں، ان کا عقیدہ پڑھیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا سارے کے سارے عقائد ان کے خلاف، ان کی کتابوں کو ترویج نہیں دیں گے، ان کی شاید نہیں کریں گے، وہ کتابیں تو ہمارے خلاف ہیں، انہوں نے حنفیوں کو گمراہ لکھا ہے۔ اب کون بتلائے کہ امام ابو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیوں کا نام لے کے گمراہ لکھا ہے؟ گمراہ فرقوں میں ایک فرقہ یہ بھی ہے جنہیں حنفی کہا جاتا ہے، اور یہ مرجئہ اور ان کے عقائد کا تذکرہ کیا، یعنی وہ انہیں گمراہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، اور یہ ان کی پوجا کر رہا ہے، نظر نیاز ان کی، عبادت ان کی، سارا کچھ ان کے نام۔ تو شخصیت ہے نا، پوجنے کے لیے مل گئی۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میری ماں فوت ہوئی، میرا باپ فوت ہوا، ہر مہینے اس کے لیے چندہ دیں، ہم نے اس کو ثواب پہنچانا ہے، کسی بندے کا دماغ خراب ہے کوئی دے؟ تو اب ماں باپ کے نام پہ، اپنے کسی رشتہ دار کے نام پہ تو ملتا نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک شخصیت بنائی جاتی ہے تاکہ اس کی ایک حیثیت ہے معاشرے میں، اس کے نام پہ کوئی رسمیں بنائی جائے۔ یہی حال ان کا ہے اور یہی حال رافضیوں کا ہے، انہوں نے بھی ایسے کئی جوڑے ہوئے۔ رجب گزرا وہ امام جعفر صادق کے کنڈے، اسی طرح کچھ کہانیاں کھڑی ہوئی۔ تو سینہ اویس کرنی رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی پہلے ایک کہانی گھڑی
کہانی آپ بہت سارے ساتھیوں نے سنی ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں سنی وہ ذرا سن لیں کہ سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ یمن میں تھے، یہ بات آپ نے سنی۔ حضور کہاں تھے؟ مدینہ طیبہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ آپ کا دانت مبارک جو ہے شہید ہوئے غزوہ احد میں، اور دانت مبارک ابھی ایک ربع ایسا، چوتھا ایسا آپ کا زخمی ہوا ہو، شہید ہوا ایک ٹکڑا مبارک، جو میں نے سمجھا پڑھا، اگر اس کے خلاف کوئی اور بات ہو تو راستہ تحقیق کا کھلا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دانت مبارک کا حصہ ہے، یہ دانت مبارک شہید ہو، تو سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی عشق کو، محبت کو، عقیدت کو حضور سے جوڑ کے ایک واقعہ کھڑا گیا کہ ان کو یمن میں جب پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے سارے دانت، اپنی پوری بتری جسے کہا جاتا، سارے نکال دی۔ پتہ نہیں حضور کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا، تو میں وہ دانت نہیں چاہتا، کیونکہ حضور کے نہیں دانت مبارک شہید ہوا ہے، کون سا ہوا ہے یہ پتہ نہیں ہے، لہذا پوری بتری نکلوا دی۔ اور جب بندہ داڑھ یا دانت یا نکلواتا ہے یا اکھاڑتا ہے یا منہ سے نکال لیتا ہے، اس کے بعد کچھ دن آپ کے علم میں پھر اب لازمی امر اگلا شروع ہو رہا ہے، مرحلہ کھانے کا، کیوں جب بندہ دانت وہ نکلوا لے گا تو پھر کچھ دن تو بندہ روٹی نہیں کھا سکتا، جب روٹی نہیں کھا سکتا تو پھر نرم غذا کھائے گا، جب نرم غذا کھائے گا تو پھر جو کہ اب بنانے والے کہانی کے ساتھ مولوی تھے، تو ان کا تعلق جوڑ جو کہ حلوے کے ساتھ، تو انہوں نے پھر جوڑا کہ وہ حلوہ کھاتے ہوں گے، تو لہذا حلوہ پکانا چاہیے، ان دنوں میں حلوہ سنت ہے، حلوہ کھائیں۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اب جتنا اس پر تبصرہ کرے، ایک نہیں جمعہ ہے تو کئی جمعے گزر سکتے، ان سرے سے بات جس کی نہ اصل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ حلوہ شعبان میں پک رہا ہے، غزوہ احد شوال میں ہوا، جس واقعے کو آپ نے بیس بنایا، بنیاد بنائی ہے، غزوہ احد جہاں دانت مبارک کا حصہ شہید ہوا ہے، یہ دانت شہید ہوئے ہیں، اس کا وہ تو شعبان نہیں ہے، وہ تو شوال ہے۔ ان سر سے کہانی پوری کی پوری دیوار اور بنیاد ہی ختم۔ اب دوسری بات کہ اگر مان لیا جائے کہ حضور کا دانت مبارک شہید ہوا اور شعبان میں ہوا، چلو بھائی، تو پھر سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بتری اپنی نکلوا لی، تو ہم بھی کو پوچھ سکتے ہیں، یہ ہمارے پوجنے پر پابندی ہے، بہن ہے، کوئی ہم بھی کچھ سوچ سکتے ہیں، یہ پوچھ سکتے ہیں، کچھ ہم بھی اپنی زبان کھول سکتے ہیں، کوئی پوچھنے کی جسارت یا ہمت کر سکتے ہیں، تو ہم پھر پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ حضور کا دانت مبارک تو شہید ہوا احد میں، یعنی مدینہ پاک میں۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کہاں تھے؟ یمن میں۔ ان کو کس نے خبر دی کہ حضور کا دانت مبارک شہید ہو گئے؟ ذرا اس کو جوڑو نا، یعنی کہانی جو گھڑی ہے، بات جو بنائی ہے، تو کچھ نہ کچھ سند، کچھ جوڑ تو پیدا کرو نا۔ کون گیا تھا وہاں؟ لازم بات ہے، وہ تو نیک ہیں، ولی ہیں، وہی تو آتی نہیں، نبی کے درجے پر تو ہے نہیں، تو پھر کون پیغام لے کے گیا تھا؟ کس نے ان کو بتلایا تھا؟ کیسے پتہ چلا تھا کہ حضور کا دانت مبارک شہید ہو گیا؟ کون گیا تھا؟ کوئی خبر، کوئی پوچھانے والا اس کی وضاحت کی۔ اگر تم
کوئی خبر دو کہ بندہ خبر لے کے گیا ہے. تو پھر ہمارا سوال دوسرا ہے، پھر پوری بدری کیوں نکلوائی؟ اس نے کیوں نہیں بتلایا کہ حضور کا فلاں دانت مبارک شہید ہوا ہے؟ اگر کہو کہ نہیں وہ ولی تھا، وہ بزرگ تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ حضور کا دانت شہید ہوگا، کوئی بندہ نہیں گیا، تو ہمارا سوال ہے پھر یہ کیوں نہیں پتہ چلا کہ کون سا دانت شہید ہوا؟ ایک طرف ولایت مان رہے ہو، علم غیب مان رہے ہو، دوسری طرف اپنی عقیدے کی نفی کر رہے ہو. پتہ چل گیا کہ حضور کا دانت شہید ہوگا، یہ نہیں پتہ چلا کون سا شہید ہوگا، تو پوری بدری نکلوا ہے. کیونکہ دانت کا ایک حصہ ہو تو پھر بندہ روٹی کھا سکتا ہے نا، پوری بدری. یعنی ولی کے منہ میں دانت رہے یا نہ رہے، حلوہ رہنا چاہیے. یہ بھی ایک سعادت کی بات. اس کی پوری بطری نکلوا دی ہے اپنا حلوہ کھڑا کرنے کے لیے. اس کی بطری ہے نہیں ہے، نکلوا دیے دانت سارے گئے. اس سے آگے بڑھتے ہیں. کیا یہ محبت رسول کا یہ انداز، یہ طریقہ کہیں اور بھی ہے کتاب و سنت کہ کیا حضور علیہ السلام کا چہرہ زخمی ہو غزوہ میں تو کیا یہ سنت ہے کہ سارے صحابہ اپنے چہرے زخمی خود کریں؟ اگر پیغمبر کو تکلیف پہنچے تو کیا یہ سنت ہے کہ ہر بندہ وہ اپنے آپ کو از خود تکلیف پہنچائے؟ کیا یہ محبت کا انداز کتاب و سنت میں ہے تو کوئی دلیل دیجیے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم تھوڑا سا اپنے اس عقیدے اور عمل کو آگے لے جاتے. اگر یہ محبت کا معیار ہوتا، فرض کر لیا، تمہاری بات کو مان لیا ہم، لیکن اگر یہ محبت کا معیار ہوتا تو ہمارا یہ سوال ہے، سب سے پہلے یہ قدم صدیق اٹھاتے، پھر سیدنا عمر تھے، پھر سیدنا عثمان تھے، پھر آگے کوئی شک رہ گیا آگے کون ہے؟ شیر خدا تھے، محبوب خدا تھے، سیدنا علی تھے، پھر سیدنا بلال تھے، پھر سیدنا حسان بن ثابت تھے. محبان رسول کی تو ایک پوری صف ہے، 1.5 لاکھ کے قریب اصحاب رسول ہیں. چلو وہ ساری شخصیات بعد میں غزوہ احد کے وقت جتنے میدان جہاد میں مجاہدین صحابہ موجود تھے ان میں سے کسی ایک کی مثال یہ پیش کر. کیا تم نے یہ رافضیوں کو خام مال تو نہیں مہیا کرنے لگے؟ یہ دلیل تو وہ دیتے ہیں کہ جب اویس کرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کی شہادت کی خبر سن کے اپنے دانت نکلوا دیے تھے، تو کیا ہم سیدنا حسین ابن علی کے شہادت کے بعد ان کے غم میں رو اور چھری اور ماتم بھی نہیں کر سکتے؟ یہ تو دلیل ان کی تھی. تم نے یہ کہاں سے گھڑی اور کہاں سے لیے؟ اور جب ان کا علاج کرنا ہو تو ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر یہ تمہاری دلیل ہے کہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دانتوں کو شہید کیا ہے، حضور کے محبت میں، عقیدت میں، پیار میں اپنے دانتوں کو خود توڑا ہے، شہید کیا ہے، تو پھر بڑے پیار سے کہتے ہیں شہید کیا اویس کرنی نے اپنے دانتوں کو. میں پوچھتا ہوں یہ شہادت میں نے پہلی دفعہ سنی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مارے اور شہید بھی گئے. یہ شہادت کا انداز بھی اور یہ شہادت کا تعریف بھی ہم نے پہلی دفعہ سنی. بندہ مارے اپنے آپ کو اور کہے کہ میں نے شہادت حاصل کر لی. یہ شہادت تو پھر آسان ہوئی کہ جاتے جاتے بندہ فیر مارے اپنے آپ کو اور کہے میں شہید ہو گیا ہوں. ایسی شہادت یہ اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے. کیا مذاق کریں اسلام کا، دین کا، شریعت. اگر سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ محبت ہے اور تم کہتے ہو ہے اور یہ دلیل ہے کس کی؟ ماتم کی. تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے دانتوں پر ماتم تو نہیں نہ کیا، انہوں نے دانتوں کو باہر نکال دیا. یعنی حضور کا دانت مبارک شہید ہوا، انہوں نے محبت میں پورے دانت باہر نکال دیے. تم اس کو دلیل بناتے ہو تو پھر دلیل ایسے بنتی ہے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، تم اس کے محبت کرنے والے ہو تو اس سال مہربانی کریں سارے تلوار اپنے اپنی گردن پہ چلائیں.
یعنی پوری سنت کرے نا. سنت بیان کچھ کرتے اور کرتے کچھ ہے. یعنی اپنے آپ پر چلائیں تاکہ رولا ختم ہو جائے, جھگڑا ختم ہو جائے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, نہ تم رہو نہ یہ ذلت رہے معاشرے کے لیے. اللہ سے ڈرو. عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی دانت نہیں توڑا, کوئی دانت شہید نہیں کیا, کوئی حلوہ حلوہ نہیں کھایا, سرے سے انج سمجھو بس سرے تو عشق ہے ہی کوئی نہیں. یہ ہے ہی نہیں جس کو جوڑا گیا ہے حلوے کے ساتھ. کچھ نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے, دین میں نہیں ہے, شریعت میں نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرو جس نے کتاب و سنت کا صحیح منہج اور عقیدہ آپ کو دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. ورنہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تیاری کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم نے حلوہ کھانا ہے, تیاری ہو رہی ہے. دوسری رسم ہمارے شعبان کے حوالے سے وہ ہے آتش بازی, چراغاں کی روشنیاں کرنے کی. دیہاتوں میں کچھ اور انداز ہے, شہروں میں کچھ اور انداز ہے. جیسے جیسے وسائل میسر ہیں, کیونکہ ان کا رسول اور ہے, ان کا رسول اور ہے, ان کا طریقہ اور ہے, ان کا طریقہ اور ہے. دیہاتی مذہب اور ہے, شہری مذہب اور ہے. وہ تیل میں وہ ایک کانا لیتے ہیں, اس کے اوپر ایک ٹاکی باندھتے ہیں, اس کے اوپر تیل ڈالتے ہیں, پھر تیل ڈال کے اس کے اوپر جناب آگ لگاتے ہیں, پھر وہ گلیوں میں بہتے ہیں. شہر میں اس کو مشل بردار کہتے ہیں. سادہ وہ ہے, ذرا پڑھا لکھا ماحول کیونکہ شہر میں ہوتا ہے, تو یہاں یہ انداز. پھر مکانوں کی چھتوں کو روشنیوں سے, جب سے یہ چائنا نے کوئی مہربانی کر دیا, بتیاں وہ لائٹیں سستی کر دی, وہ پہنچ گئی ہیں, تو یہ ان کی مہربانی ہے. یہ سارا ثواب چائنا کے کھاتے میں جانا ہے, جتنا ہونا ہے نا, یہ ان کے کھاتے میں ثواب ہے. کہ انہوں نے آسانی کر دی ہے. یعنی بجائے اس کے وہ تیل لاؤ, وہ دیے لاؤ, وہ جلاؤ, یہ آسانی ہوگی کہ روشن 200-400 کی بتیاں لو, مکان کی چھت پہ لگاؤ. اس کی حقیقت کیا ہے بھائی؟ حقیقت یہ ہے کہ شب جو آگے آ رہی ہے, شب برات جسے کہتے ہیں, اس رات کو روحیں واپس آتی, روحیں واپس آتی. بھائی کہاں ہیں روحیں آپ کی؟ کہتے ہیں روحیں واپس آتی ہیں. پھر مکان کی چھت پہ بتی ضرور ہونی چاہیے. بھائی وہ کیوں؟ کہتے ہیں وہ جب روح آئے گی نا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کو مسئلہ بن جائے, اپنے گھر آئے وہ. ان اوپر سے نا وہ آنا ہے نا اوپر سے, تو روشنی ہوگی سیدھا اپنے گھر میں آئے. میں نے کہا پیچھے وراثت تقسیم ہو گئی, مکان وک گیا, تو روح کو کیا پتا میرا مکان تو وہ جو میں چھوڑا ہے وہ بک گیا, وہاں روشنی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب روشنی کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو لوکیشن بھیجی جا سکتی مردے کی طرف. بھائی یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہماری گلی ہے, یہ ہمارا محلہ ہے, سیدھا یہاں پہنچنا ہے, کہیں بھول نہ جائے. کہاں یاد ہے وہ ہمارے پہلے جو آپ مجھ طرف دیکھتے ہیں, میں روٹین سے ہٹ کے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اہل بدعت کی باتوں کا مذاق اڑانا بھی, ان کی باتوں کا مذاق اڑانا بھی, یہ بھی جہاد ہے, یہ دین ہے, تاکہ ان کے سرے سے ختم ہو جائے یہ بات, ذہنوں سے محو ہو جائے, ختم ہو جائے, مٹ جائے کہ رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ روح وہ واپس آ, تو ہمارے وہ علامہ حبیب الرحمن یزدانی اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ روحیں آپ کی کہاں ہیں؟ ہماری روحیں تو مرنے کے بعد, ہمارا تو ایمان ہے انشاءاللہ جنت میں ہے. جو فوت ہو گئے ہمارے اسلاف بزرگ, ان کی روحیں کہاں ہیں؟ لیجن میں جنت میں. ہم تو مطمئن ہیں, خوش ہیں, وہ جنت میں. آپ کی روحیں جو شب برات کو ہر سال واپس آتی ہیں, پہلے یہ بتاؤ وہ ہیں کہاں؟ اگر تو وہ جنت میں ہے تو اب آپ سوچیں, جس کی روح جنت میں ہو اس کو مقام یاد آنے کی, یا پاکستان میں آنے کی, یا ادھر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی آپ نے عقل سے سوچا ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور اگر جہنم میں ہے, اللہ نہ کرے, تو پھر آپ بتائیں وہاں سے کون آنے دیتا ہے؟ جنت سے کون آنے دیتا ہے واپس؟ بتوں چلو 2 دن پھر آپ پاکستان, کون جانے دیتا ہے؟ کون آنے دیتا ہے؟
جہنم سے ایسا ہو نہیں سکتا، اور جنت سے جو داخل ہو جائے وہ باہر نہیں آتا۔ خالدین فیہا ابدا، وہ باہر نہیں آتا۔ تو اس قوم پہ رحم کریں، اس قوم پر رحم کریں، یہ قیامت والے دن آپ کے ہاں گریبان پکڑے گی۔ ان کو کتاب و سنت کا منہج اور وہ علم دیں جو اللہ نے آسمان سے مصطفیٰ علیہ السلام کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ یہ آتش پرستوں کا، یہ مجوسیوں کا، یہ آگ کے پجاریوں کا یہ عقیدہ ہے۔ سال بعد آگ کو جلانا، بتیوں کو جلانا، گھروں کو چراغاں کرنا، روشن کرنا، اور یہ پھر مخصوص ایام جو دن ان کے ہوتے ہیں ان دنوں میں وہ تیل ڈال کے وہ جو آپ کہتے ہیں مشر بردار جلوس نکالنا، آگ کو سجدہ کرنا، آگ کو سامنے جلا کے اس کو روشن کر کے سجدہ کرنا، یہ مجوسیوں کا کام ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ طریقہ مجوسیوں سے مسلمانوں میں، رافضیوں میں، اور رافضیوں سے ہوتا ہوا مسلمانوں میں یہ داخل ہوا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگ۔ کوئی آگ، کوئی چراغاں، کوئی روشنی، کوئی روحوں کا واپس آنا نہیں۔ اور جس کو اللہ آسمان سے بھیج دے پھر وہ بھولتا ہے، پھر بھیجے اللہ اور پھر آگے مسئلہ آپ اوپر بتی جلا کے بیٹھے ہیں، بس سیدھا گھر ہی آنا ہے۔ تو یزدانی شہید رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد یہ عادت بن گئی ہے بزرگوں کی کہ گھر نہیں آتے، وہ کسی اور گھر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد یہ انداز شروع کیا ہے بزرگوں نے، یہ سیرت کردار مرنے کے بعد بدلا ہے ان کا۔ جب زندہ تھے تو بڑے شریف تھے، جب بھی آتے تھے اپنے گھر آتے تھے۔ یہ کیا سلسلہ شروع کیا آپ؟ نہ اس میں غیرت ہے، نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ شریعت ہے۔ اللہ سے پناہ مانگ، کسی آگ کا، کسی روشنی کا ہمارے دین سے، ہمارے اسلام سے تعلق نہیں۔ اور جو احتیاط کرتے ہیں، احتیاط بھی آل الحدیث کے حصے میں آئی ہے۔ پاکستان میں ایک ایسے شیخ ہیں، ایسے بزرگ ہیں، ایسے ہمارے استاد ہیں، ایک عالم ہیں، نام تو جو میں پہ نہیں لیتا، بعد میں کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے۔ جب ہمارا یہ گیس اور بجلی کے یہ جو ہیٹر ہیں مسجدوں میں چلتے ہیں نا، تو ان کا ذہن اور عقیدہ یہ ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے فتوے کی حیثیت کیا ہے یا میں اس کی تصدیق تائید، میں کون ہوتا ہوں کسی محدث کی فتوے کی تصدیق اور تائید کرنے والا، لیکن احتیاط کا ایک درس اور ایک پیغام آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب بجلی اور گیس کا ہیٹر سامنے پڑا ہو تو فرماتے ہیں وہاں سجدہ نہ کرو، نماز نہ پڑھو، کہیں آگ کے پجاریوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا منہج، یہ ہمارا تقوی ہے، یہ ہماری پرہیزگاری ہے، یہ ہماری دعوت ہے، ہمارا پیغام ہے۔ بلکہ مسجدوں میں وہ ہیٹر لگانے کے قائل نہیں، کہتا ہے نہ لگائیں، یہ آگ مسجد میں نہ لے آئیں۔ پھر کسی نے کہا تو کہتا ہے اگر احتیاط کرنی ہے تو اتنا اونچا لگائیں کہ سجدے کا تصور نہ ہو۔ اتنی احتیاط، یہ ہمارا شعار ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم موم بتیاں جلاتے ہیں نا مسجد میں، موم بتیاں، جس سے دھواں نکلتا ہے، آگ نکلتی ہے، اس سے بھی انہوں نے روکا ہے، منع کیا۔ فرماتے ہیں یہ بھی یہودیوں اور مجوسیوں سے مشابہت۔ خوشبو دار کرنا ہے مسجد کو اور انداز بنا، کئی خوشبو ہیں مسجد کو معطر کرنے کے لیے، قالین کو معطر کرنے کے لیے وہ استعمال کر۔ اس سے آگ سے اور دھوئیں سے اپنے اللہ کے گھروں کو محفوظ رکھی۔ آتش پرستوں اور مجوسیوں کے مذہب سے ہزار بار اللہ سے پناہ مانگیے۔ یہ جو وہ کام کرتے ہیں یہ طریقہ انہی سے شروع ہے۔ ٹھیک ہے، الگ بات ہے، علماء نے بعض نے قبول کیا، کوئی عرض نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مشابہت نہیں آتی، ہیٹر لگائیں چلائیں کہتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھائیں یہ آیا ادھر سے ہی، شروع ادھر سے ہو گیا، مجوسیوں سے۔ عبادت گاہوں میں وہ سامنے آگ رکھتے تھے، ہماری نیت اور ہے، ان کی نیت اور ہوگی۔ وہ عبادت کے طور پہ ہم تو گرمی یا سردی سے بچنے کے لیے ہم تو ایسا کرتے ہیں۔ تو بہرحال نیت کا معاملہ الگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اجر و ثواب دے گا۔
لیکن مشاہبت سے جتنا بچ سکتے ہیں، جتنی احتیاط اختیار کر سکتے ہیں اس کو کریں۔ ماہ شعبان کی تیسری رسم کہ اس مہینے کی 15ویں کی رات کو یعنی نصف شعبان، اور اللہ کا امر یہ ہے کہ جتنی روایتیں وغیرہ مشہور ہیں نا 15ویں شعبان کی، حدیث میں 15ویں شعبان کا، روایات میں 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے، نصف شعبان کا۔ اب 29 دنوں کا شعبان ہو تو یہ آپ نے نصف نکالنا ہے جمعے کے بعد، یہ نصف آپ نے نکالنا ہے۔ کون سی رات بنتی ہے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ چاند آگے 29 کا آ رہا ہے یا 30 کا آ رہا ہے؟ یہ ایک ایسی پہلی ہے جس کو حل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ نصف شعبان کی جو رات ہے اس رات کی اتنی کہانیاں جس پر 3-4 جمعے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے آپ بات کو کلوز کرنا ہے آج کہ نصف شعبان جو یہ رات ہے نا، اس رات کو قبرستان جانا چاہیے۔ لانے لگی ہوتی ہیں قبرستان جانے والے، پیچھے وہ گزری ہے وہ بسنت لوگوں نے جو وہ پیچھے کیا ہے، یعنی فروری میں وہ بسنت، وہ پھولوں کے موسم تھا، اب پھر پھولوں کا کاروبار جو ہے وہ قبرستانوں کے سامنے دکانیں ساج رہی ہیں، ریڑیاں ساج رہی ہیں، آ رہی ہے بہار 15ویں شعبان، پھولوں قبروں پہ پھول پھینکنے۔ جب محرم میں آئے گا تو پھر قبروں پہ کیا ڈالنی ہے؟ دال، مسوروں کی، مسور کی دال ڈالنی ہے۔ یعنی آپ محرم میں گوشت کھانا ہے، بزرگوں کو دال پھینکانی ہے، آپ اس پہ گزارا کریں ماہ محرم۔ اور شعبان جو ہے اس میں پھول پھینکتے، پھول کیوں پھینکتے ہیں؟ پھول پھینکیں گے وہ سبز ہے، وہ ابھی تک خشک نہیں ہوا، جب تک وہ سبز رہے گا یا خشک نہیں ہوگا ابا جی نو عذاب گھٹ جاسی، یعنی یقین ہو گیا بابا جی نو شروع ہو گیا عذاب، ان کو یقین ہو گیا بدبختوں کو وہی آ گئی، بابا جی کو عذاب شروع ہے، پھونک پہن۔ اور بھائی جن پر حضور علیہ السلام نے وہ ٹہنی گاڑی تھی نا، بخاری میں حدیث آتی ہے، وہ حضور کا جو معجزہ ہے نا، جس سے باتیں اخذ کرتے ہو لیتے ہو، ان کو عذاب ہو رہا تھا، خبر حضور کو آ گئی تھی آسمان سے وحی کے ذریعے، تب، اور ان کی وجہ سے نہیں۔ وہ حضور نے فرمایا تھا جب تک یہ خشک نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکڑی سوٹا ہوتے عذاب ختم ہو جائے گا، تو مطلب ہے کہ حضور نے اختصار میں جب تک یہ خشک نہیں ہوگی نا، یہ جب تک خشک نہیں ہوگی، اتنے دن تک، جتنے دن تک یہ خشک نہیں ہوگی، حضور کے وہاں دعا اور گزرنے سے اللہ عذاب کو ٹال دے گا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہوتے لکڑی سوٹا ہوتے عذاب جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ سرے سے نظریہ جو اس کے اندر سے گڑا گیا ہے وہی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ اس رات کو عورتیں بھی قبرستان میں، مرد بھی قبرستان میں، کوئی اس رات کا قبرستان جانے کے ساتھ کوئی تعلق، نہ روحیں آتی ہیں اور نہ قبرستان کا اس رات کے ساتھ کوئی تعلق۔ اس کے حوالے سے میں کئی مرتبہ سال کے بعد کم از کم ذکر آ ہی جاتا ہے، اگر تفصیل سے نہ ہو تو بنیادی بات بیان ہو جاتی ہے کہ یہ رات رافضیوں کی عید ہے۔ ہمارا اہل و سنہ سے اس رات کی فضیلت کا کوئی تعلق نہیں، جتنی روایتیں بنائی گئی ہیں یا جتنی روایتیں ملتی ہیں صحیح سند سے وہ ثابت نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت، اس رات کی قبرستان، اس رات کا قبرستان کا سفر، یا اس رات کوئی قبرستان اندر قبروں پہ جا کے پھول پھینکنا مرد و عورتوں کا، یا اس رات کا جاگنا، اس رات کی کوئی عبادت، یہ ساری چیزیں اصلاً حدیث سے ثابت ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے، یعنی مرنا ہوئے نا وہ دا پتا سو کو جانا ہے، وہ پتا تھلے ڈایا جانا ہے، اگلے دن وہ مار جانا۔ اس رات کو وہ پتوں کو وہ یہ سرسبز کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس رات کو بجٹ پیش ہوتا ہے سال کا نا، یعنی اللہ تعالیٰ بجٹ پیش کرتا ہے، اتنے مر جائیں گے، اتنے پیدا ہوں گے، اتنے فیصلے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، فرشتوں کے حوالے سارے معاملات کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شب برات کے حوالے سے معروف کی گئی۔
کیونکہ منمانی تو کسی اور نے تھی نا، تو ہمارے اندر داخل کرنے کے لیے وہ اپنی کہانی تو نہیں پیش کر سکتے، انہوں نے پھر ہماری کہانیاں جوڑ کے اندر پیش کی، بھائی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب جس بندے کو پتا ہو کہ میرا جینا مرنا لکھا جا رہا ہے، انہیں ساری رات جاگتا رہنا کہ تمہیں مرنے نہ لکھا جاؤ، وہ ساری رات عبادت کرے گا، قبرستان جائے گا۔ یہ ساری باتیں اصل سے نہیں۔ اس رات کو ایسے گزارنا ہے آپ نے جیسے اسے پچھلی راتیں گزر رہی، اگر وہاں عبادت کرتے ہیں اس رات بھی عبادت کریں۔ اگر پہلے آپ ایام 20 13ویں 14ویں 15ویں ہر چاند جنہیں ایام 20 کہا جاتا، اگر ان کے روزے آپ 13ویں 14ویں 15ویں ہر مہینے میں سنت ہیں، اگر وہ رکھتے ہیں تو رکھیں۔ لیکن اس مہینے کے خاص کوئی رات کا جاگنا عبادت اور اگلے دن کا روزہ، یہ صحیح حدیث سے ایسا ثابت نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہر کام کا فیصلہ اس رات کو ہوتا ہے، یہ بات اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ سورۃ الدخان ہے، اپنے 25واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا جس رات میں ہر کام کا ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو قرآنی نص ہے کہ ہر کام کا فیصلہ کس رات کو ہوتا ہے؟ جس رات قرآن نازل ہوا، یہ قرآن نے کہہ دی۔ اب کوئی شک رہ گیا وہ شب برات، جب قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا جس رات میں ہم سارے کاموں کے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ سب سے بہترین تفسیر تو یہی ہے نا، قرآن اپنی تفسیر آپ کر دے۔ جب قرآن نے خود تفسیر کر دی دوسرے مقام پہ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس سے بھی نہیں پتہ چلا، پہلی آیت سے کیا پتہ چلا 25ویں پارے سے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ وہ برکت والی رات کس مہینے میں ہے یہ یہاں بیان نہیں ہوا، قرآن نے تفسیر خود کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اب ادھر فرمایا لیلۃ مبارکہ، ادھر فرمایا لیلۃ القدر۔ اب واضح ہوا کہ وہ لیلۃ القدر کو قرآن نازل ہوا، اسے ہی لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ اب مہینہ وہ کون سا ہے؟ قرآن کیا خود وضاحت کرے گا؟ قرآن کی تیسری آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان ایسا ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو اب تینوں آیات قرآن میں آ گئیں، مہینے کا تعین خود قرآن نے کر دیا، رات کا تعین خود قرآن نے کر دیا۔ اب حدیث آ گئی صحیح البخاری کی کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات وہ لیلۃ القدر۔ تو قرآن اور حدیث نے واضح کر دیا کہ وہ ماہ رمضان سے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ سازش ہے شیطانی لوگوں کی، شیطانی ذہنوں کی، کہ شب قدر کے فضائل کو، مناقب کو، جاگنے کو، عبادات کو کم کرنے کی یہ سازش ہے کہ ان کو شب برات پہ لگا دیں تاکہ لیلۃ القدر کو یہ سوئے رہے۔ وہ جاگنے کی رات ہے، وہ عزت ہے، وہ عظمت ہے۔ اس رات کے مقام کو بٹھائیں اپنے دنوں میں، وہ 5 راتیں طاق جو ہیں ان میں تلاش کریں، اعتکاف بیٹھیں، ان کو جاگیں اور جاگ کے تلاوت کریں، اور اپنی قسمت کو جناب جو کچھ بنانا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے جو لینا چاہتا ہے ان راتوں میں لے۔ اس رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ عید ہے رافضیوں کی۔ ان کی عید کیا ہے بھائی؟ اس کو جاننے کے لیے ایک الگ خطبہ چاہیے، لیکن 2-3 منٹس میں بات ختم کرتا ہوں۔ وہ اس رات کو کہتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام مہدی پیدا ہوئے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اس رات کو وہ ان کی عید کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ لازم ہمارا ہے جب ان کے وہ امام ہیں تو ان کی خوشی تو کریں گے، وہ خوشی کرتے ہیں۔ اس رات کو وہ جاگتے ہیں، خوشی کے طور پر جلسہ جلوس پروگرام کرتے ہیں۔ جلسہ جلوس کرنے کے بعد وہ جاگتے تقریباً فجر تک ہے۔ فجر میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت سوتے ہیں تاکہ نماز نہ پڑھنی پڑے۔ اس وقت وہ سوتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کوئی مجلس ہوئی، پروگرام ہوا، پروگرام کرنے کے بعد وہ اپنی حاجات، اپنی ضروریات
جو وہ لینا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی اولاد ہے، رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ، آج کل یہی چیزیں بندوں کو چاہیے، جو کچھ چاہیے بندوں کو وہ لکھتے ہیں کاغذوں پر زعفران کے پانی کے ساتھ۔ زعفران پانی میں ڈالا، وہ صحیح بن گئی، اس سے وہ اپنی حاجات لکھتے ہیں۔ حاجات لکھنے کے بعد کوشش کرتے ہیں وہ خود، اگر خود نہ جا سکیں تو ایک امام برگاہ سے ایک نمائندہ جاتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی دوست ایسا ہو تو اس سے پوچھ سکتا ہے، کسی کا دوست ہو ایسا تو اس سے پوچھ سکتا ہے، انکار کرے تو ذمہ داری سے ممبر پہ کھڑا ہوں وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اور اگر شک کرے تو ایسے پندرہویں شعبان راتی میں انہوں لے جا کے توڑ کے کھا سکنا، اے کر رہے نہیں تیرے۔ اگر کہیں اور نظر نہ آئے نا تو لاہور ایک جگہ ایسی ہے، آپ داخل ہوں گے تو لاہور سے داخل ہوتے ہوئی راوی کے کنارے پر سپیشل قسم کا پروگرام ہوتا ہے، ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایران سے بھی سپیشل مقررین آتے ہیں اور خطابات کرتے ہیں، بڑی بہار والی رات ہوتی ہے۔ تو وہاں ایک منظر دیکھا جاتا ہے۔ میرا اکثر جلسہ جو 15ویں شعبان کو کئی سالوں سے وہ ڈیرہ غازی خان ہوتا ہے، تو آخر پہ وہ تقریر ہوتی ہے 2-3 بجے 4 بجے، میں وہاں سے نکلتا ہوں تو آگے ڈیرہ غازی خان سے نکلتے ہی باہر 18-20 کلومیٹر پر دریا ہے، پھر وہاں سے نکلیں تو آگے ملتان اور مظفر گڑھ کے درمیان پھر دریا ہے، پھر وہاں مومنین دیکھتے ہیں ہم، اور کبھی کبھی کھڑے ہو کے پھر انجوائے کرتے ہیں بھائی یہ کر کیا رہے، پھر وہ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ ذہن ہے کہ ہم اپنی حاجات، اپنی ضروریات ان کاغذوں پہ لکھ کے دریا میں ڈالیں گے۔ ہمارے جو امام ہیں، امام زمانہ کہتے ہیں، امام مہدی، وہ ہماری ان حاجات کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کے نام پہ درخواست گزارش ہوتی ہے کہ امام صاحب تسی یہ کب کے غار میں ہیں تو باہر تشریف لے آؤ، جلدی جلدی آؤ، سانو انہیں بڑا تنگ کیتا ہے۔ ان کا ذہن ہے نا کہ جب انہوں نے آنا ہے پھر غلبہ ہمارا ہوگا، حکومت ہماری ہوگی۔ جب وہ آئیں گے تو یہ سنیت مٹ جائے گی، یہ ختم ہو جائیں گے، ایک بھی نہیں رہے گا سنی۔ انہوں نے آنا کب ہے؟ اور ایران ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک حقائق ہیں بھائی، اور ان حقائق کو ان حالات میں اور ان دنوں میں بیان کرنا مشکل تو ہے، لیکن ذرا سن لیں پھر کیا ہے کہ جب وہ آئیں گے، آنا کب ہے؟ یہ بھی ایک خاص وقت ہے۔ فرماتے ہیں جب آئیں گے اس وقت آئیں گے جب 313 خالص مومنین پیدا ہو گئے، اس وقت وہ باہر آ جائیں گے۔ 313 جب پوری دنیا میں 313 خالص مومنین، اس کے گارڈ، اس کو بچانے، اس کے مرید، اس کے غلام، اس کے لیے جانیں قربان کرنے والے وہ بن جائیں گے، وہ باہر آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک 313 مومنین نہیں ہیں، یہ سارے بے ایمان ہیں۔ ایک مومن نہیں، 313 ہوتے تو وہ آ جاتے، وہ نہیں ہے۔ ایران کے اندر ایک غار ہے، اس غار کے اندر وہ آرام فرما رہے ہیں، کئی ہزاروں 1400 سال ہو گئے تقریباً، یا اس سے کم 1350 سال، کیونکہ وہ یہ جو ائمہ کرام حضرت علی کی اولاد پاک سے ہیں، ان کے وہ آخری چشم و چراغ انہیں سمجھا جاتا ہے۔ وہ سیدنا علی، پھر سیدنا حسن، پھر سیدنا حسین، پھر زین العابدین، پھر امام باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ قادم، پھر امام جواد، پھر امام نقی تقی، پھر آخر پہ آ کے امام حسن عسکری، اور امام حسن عسکری کے آگے بیٹے جو ہیں امام مہدی، وہ ہیں غار میں۔ اصل میں کہانی کیا تھی؟ انہوں نے بنایا ہوا یہ تھا کہ ہمارے ہوں گے 12 امام، جب 12 امام ہمارے پورے ہو جائیں گے تو یہ 12 ہمارے امام پورے ہو گئے۔ اللہ کا امر یہ ہوا، اللہ پھر کب کسی کو نقب لگان دیتا ہے قرآن میں، حدیث میں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا کہتا تھا 12 ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے 11ویں امام کو اولاد ہی نہیں دی۔ واہ اللہ تیری عظمت پہ قربان ہے۔ امام حسن عسکری رحمہ اللہ کی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ جب اولاد نہیں ہوئی، عقیدہ تو پہلے بنایا ہوا تھا کہ کتنے ہوں گے؟ 12۔ اللہ کا امر ہو گئے 11، 11ویں کی اولاد، انتظار کرتے رہے با اولاد ہو۔ امام صاحب نہیں، یہ لوگ ائمہ کرام تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ سن لیں، یہ جو 12 ائمہ ہیں اہل سنت کے امام ہیں، اہل سنت کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ محدثین ہیں، اور ہماری احادیث کتابوں میں یہ راوی ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اور 12ویں جو امام ہیں سیدنا مہدی، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ آئے نہیں، وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد سے ہوں گے، اور جب ہوں گے انشاءاللہ
ہم اگر زندہ ہوئے تو انشاءاللہ ان کی خدمت کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان سے عقیدت رکھیں گے۔ وہ تو عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ تو حضور کی اولاد میں سے ہے، وہ تو سیدنا حسن ابن علی اور اولاد علی میں سے ہے۔ انہوں نے تو ان کے پیچھے تو نماز عیسیٰ ابن مریم نے پڑھنی ہے، بھلا ان کی عزت عظمت کا کون انکار کرے؟ انہوں نے زمین کو عادل سے انصاف سے بھر دینا ہے، انہوں نے تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے دجال کو قتل کرنا ہے۔ وہ تو امت مسلمہ کی عظیم شخصیت ہے، ان کا ادب احترام اکرام ہم پر واجب فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ابھی پیدا نہیں ہو، یہ کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اب 11 امام کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ وہ تو فوت ہو گئے، وہ چلے گئے ائمہ کرام۔ انہوں نے بعد میں یہ بات ذہن جب بنانا 12 تو 12واں پھر امام کہاں سے پورا کرے؟ تو انہوں نے کہا وہ پیدا ہوئے تھے لیکن وہ اللہ کا امر کہ راتوں رات پیدا ہوئے، پھر راتوں رات آسمان پہ چلے گئے، پھر 40 دن اوپر یا 40 سال اوپر رہے، پھر نیچے آ گئے، پھر غار کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ بہت کچھ لے کے غار کے اندر ہیں، باہر بندے بندوق لے کے بیٹھے ہیں گارڈ کے طور پر، اور وہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ ہر 15ویں شعبان کو یہ محنت کرتے ہیں، اس سال آ جائیں، اس سال آ جائیں، اس سال آ جائیں۔ جب پورا سال نہیں آتے تو پھر اس رات کو پھر وہ ان کی ولادت کی رات ہے، اس رات کو پھر کوشش کرتے ہیں کہ امام صاحب کی درخواستیں پیش کریں کہ تشریف لے آئیں، پھر وہ نہیں آتے، پھر اگلے سال پھر جاتے ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ او اہل سنہ او اہل الحدیث اہل اسلام کیا چاہتے ہو؟ تمہارا عقیدہ ہے اس نصف شعبان کا، یہ تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا نظریہ ہے، تمہارے عقیدے کی ترویج ہو رہی ہے؟ نہیں، ہمارا عقیدہ امام مہدی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ہمارا اس رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ رات صرف قدر کی رات ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، شب برات کا اسلام سے، دین سے، شریعت سے، اہل و سنت کے عقائد نظریات سے، قرآن اور سنت سے کوئی تعلق، جتنا چھان کے لے آؤ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کے جو ہے ڈانڈے وہ کدھر مل رہے ہیں، کسی کے کدھر مل رہے ہیں، لہذا یہ ساری رسمیں ہیں۔ دین پر قائم رہیے، سنت پر قائم رہیے، اور آخر پہ یہ حدیث سن لیں، حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا میری سنت پہ عمل مشکل ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا میری حدیث پہ عمل، میری سنت پہ عمل مشکل ہو جائے گا۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی یہ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ وقت آئے گا میری حدیث سنت پہ عمل مشکل ہو جائے گا۔ جو مشکل وقت پہ میری سنت پہ قائم رہے، اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل ہو جائے گا کتاب و سنت کو بیان کرنا، ان پر عمل کرنا۔ جو اس وقت قائم رہے، حضور نے فرمایا اس بندے کو مبارکباد دیتا ہوں، امتی کو، اللہ اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ ہم تو اس لالچ اور اس تم اور اس میں حضور کی اس حدیث پہ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کتاب و سنت کی آواز اسی زور، اسی شور، اسی رنگ، اسی انداز سے بیان ہوتی رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔